صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سرفراز فرمایا، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ببرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ تو معزز سامعین محترم، اللہ رب العزت نے کائنات کو جو بنایا ہے اس کے لیے قرآن نے اعلان کر دیا خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے محض ہماری عبادت کے لیے، یعنی خدا کی عبادت کرنا مقصد ہے، نہ کہ دنیا کی تابعداری۔ خدا کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، نہ کہ دنیا کا عیش و عشرت۔ تو سامعین محترم، جیسے قرآن مقدس فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ بندگان خدا، اے ایمان والو، تم خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو کسی اعتبار سے۔ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جسم چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے سایہ نہیں ہے، کسی حال میں بھی آپ کو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ مایوسی اسلام سے نکال دیتی ہے۔ اب اسلام سے نکال دیتی ہے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن قرآن مقدس کے ہو بہو اگر ترجمہ کیا جائے، برادران وطن یعنی جو غیر مسلم ہیں وہ تو کمنٹ کرتے ہیں اپنی جگہ، لیکن برادران اسلام میں جو مسلمان کا لیبل لگائے ہوئے ہیں وہ ایسے بدبخت جن کی عقلیں ختم ہو چکی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے فلاں کو کافر کہا، قرآن نے کافر سے ہاتھ ملانے کو منع کیا۔ یاد رکھیے اے ایمان والو، قرآن نے کبھی کسی دوسرے مذہب سے بیر رکھنے کی تعلیم نہیں دی ہے، کسی غیر مومن سے بیر رکھنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ ہاں، اگر کوئی تمہارے ساتھ رہ کر تمہارے ہی اسلام کے خلاف اگر آواز اٹھائے تو وہاں قرآن بھی کہتا ہے، خدا بھی کہتا ہے، نبی بھی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرو۔ آپ اہل سنت والجماعت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت یہ کوئی آج کی نئی جماعت نہیں ہے، یہ 100 سال 500 سال 1000 سال پرانی جماعت نہیں ہے، بلکہ روز اول سے ہے، روز اول سے ہے اور میدان محشر برپا ہونے تک رہے گی۔ خدا کا حکم ہو تو میدان محشر میں بھی ہم اعلان کریں گے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں ہم۔ کیوں؟ اس لیے روز اول سے ہے،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، میں اور میرے صحابہ جس جماعت میں ہے وہ جماعت کامیاب ہے۔ ما انا علیہ یہ اہل سنت، و اصحابہ نبی کے صحابہ کا طریقہ کار جس جماعت میں ہے وہ جماعت ہے۔ تو یہ دونوں کو ملا کر جملہ ہوا اہل سنت والجماعت۔ تو اہل سنت والجماعت یہ روز اول سے ہے، تو اسی لیے اہل سنت والجماعت یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن کو سمجھو۔ قرآن میں کافرون کا لفظ اگر ہے تو بتاؤ، ان نادانوں سے میں سوال کرتا ہوں، جو نادان قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، جو نادان اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، جو نادان اسلامی احکامات میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں، برادران وطن کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی اور مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھتے بھی ہیں اور اسی کے خلاف کام کرتے ہیں، ان سے پوچھ رہا ہوں۔ صرف کیا قرآن اگر مومن کو کسی مذہب سے روکے، کسی تنظیم سے اگر روکے، وہ صرف کافر ہی ہے؟ ارے قرآن تو سب کے لیے کہہ رہا ہے، جو جو اللہ اس کے رسول کے خلاف چلتے ہیں تم اس سے ہاتھ مت ملاؤ۔ ارے حد تو یہ ہے، اب کہو کیا کہو گے؟ قرآن کا یہ حکم ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے تو اولاد کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے دوری بھی اختیار کر سکتا ہے۔ کیوں؟ خدا اس کا رسول راضی ہے تو سب کچھ ہے۔ ماں باپ کی رضا خوشنودی میں زندگی گزارنا یہ اولاد کی کامیابی کا ضامن ہے، مگر کبھی اگر ماں باپ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین مبین کے خلاف، نبی کی شریعت کے خلاف اگر عمل کرے، اس جانب ہم کو راغب کرنا چاہے تو وہاں ہمارے رائٹس ہیں، وہ ہمارا اختیار ہے۔ چاہے تو ہم اس وقت دائرے ادب میں رہ کر، ادب کے دائرے میں رہ کر ہم اپنے ماں باپ کی بھی نافرمانی کر سکتے ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن و اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، حدیث رسول کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہی ہے، مایوس ہونا یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے، مایوسی غیر مومن کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل ایمان ایک ذات وحدہ لا شریک، جس کو کسی نے جنم نہیں دیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے، نہ کسی چیز کی اس کو حاجت ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اہل ایمان وہی ہے جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے، جو اس کی ذات سے اپنا بھروسہ ہٹا لے، اپنے آپ کو اسے دور کر لے، وہ مومن کی فہرست سے خود بخود خارج ہو جائے گا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مایوس ہونا یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے، چاہے کسی اعتبار سے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، دعا سے کر، دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ اللہ نے جو تقدیر لکھ دی، اب اس تقدیر کو بدلنا ہے تو اس کا اختیار صرف نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، اختیار صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اب بندوں کی دعا سے اگر وہ دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہو اور رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے قابل ہو اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو ہو سکتا ہے اس وقت بھی تقدیر بدلنے کا امکان ہے، بدل سکتی ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے، بدلنا یہ شرط نہیں، ضروری نہیں ہے۔ خدا نے چاہا تو بدلتی، نہ چاہا تو نہیں بدلی۔ تو دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے۔ اب ہم دعائیں کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی گزشتہ رات ہم نے جو گزاری شعبان کی 15ویں شب، اتوار اور پیر کے درمیان والی رات،
زمانے سے ہم سنتے آ رہے ہیں علماء سے، مشائخین اعظام سے، کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، توبہ استغفار کی رات ہے، دعا کے قبول ہونے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اگر وہ چیزیں ہم نے جو خدا سے مانگی ہیں اس رات، خاص طور سے بتا رہا ہوں اس لیے کہ اعتراض کرنے والے ہر دن اب ہر رات پر بھی اعتراض کرنے لگے، شب برات پر بھی اعتراض کرنے چلے، تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، جب ہم خدا سے مانگیں، اگر مانگی ہوئی چیز ہمیں نہ ملے، اگر مایوس ہوں تو کس سے مانگو گے؟ مایوس ہو کر اگر بیٹھ جائیں تو کس سے مانگو گے؟ دینے والی ذات تو وہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہماری دعا کے ساتھ ہی ہمیں وہ انعام دیا جائے ہم نے جو مانگا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر سب سے پہلے وہ اعمال ہی نہیں ہیں۔ ویسے اعمال ہمیں پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ایک عملی جامہ پہنانا ہے، ایک آئیڈیل بنا کر لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے نمازی ہوں کہے، روزہ رکھنا ہے، مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے کہیں کہ میں صائم ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ زکوٰۃ دینا ہے، سخاوت کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، یہ احکام اسلام میں شامل ہے، خدا اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے کہ ہمارا نام ہو جائے کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، نہیں، بلکہ ہم اپنے سے ایسے اعمال کو ظاہر کریں، دیکھنے والا دیکھ کر تمہاری صداقت کرے، تمہاری تصدیق کرے کہ یہ سخی ہے، یہ روزہ دار ہے، یہ حاجی ہے، یہ نمازی ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا چاہنے والا ہے، یہ رسول اللہ کا سچا عاشق ہے۔ یہ لوگوں کی زبان سے الفاظ ادا ہوں، ایک ایسا آئیڈیل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اسی لیے کہتا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے واٹس ایپ، فیس بک، میسیجز آتے ہیں، مسلم ہو تو شیئر کریں، مومن ہو تو شیئر کریں۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی چیز اچھی ہو یا بری ہو بعد میں ہم دیکھیں گے۔ اگر ایک قرآن پاک کی ہی آیت آپ بھیج رہے ہیں، نیچے کمنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ اگر سچے مسلمان ہو تو اس کو شیئر کریں، بالکل غلط۔ یہ گناہ آپ کے سر ہوگا، کیونکہ قرآن کی آیت بھیج کس کو رہے ہیں آپ؟ فیس بک پر بھی اگر ڈال رہے ہیں، اسی گروپ میں ڈالیں گے جس گروپ میں سارے مومن ہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن جاننے والے ہیں نا۔ پھر وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں تو شیئر کریں، سچے مسلمان ہیں تو شیئر کریں۔ تو کیا تمہارا میسج آگے ہم شیئر کریں تو سچے مسلمان ہو گئے؟ نہیں تو پکے مسلمان نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، مانا، چلیے کس نے شیئر کر لیا، سچے مسلمان ہو گئے۔ کل میدان محشر میں جانے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، جس نے تمہاری بات سن کر اس میسج کو آگے فارورڈ کیا، اب اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس وقت کس کو کہنا؟ تم سچے یا خدا سچا؟ تم سچے یا خدا سچا؟ سوچئے۔ اچھا یہ بتاؤ، خدا کا فیصلہ تھا، اٹل ہو گیا، اب تمہارے میسج کو اس نے سچے مسلمان ہونے کی دلیل دینے، پروف کرنے کے لیے اس میسج کو جب فارورڈ کیا، اب اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو کیا تم خدا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرو گے، بولو گے کہ مولا اس نے اس بات پر تیرے کلام اللہ کی آیتوں کو آگے شیئر کرتا رہا، لہٰذا اس کو جنت میں ڈال دے، اس کی جگہ میں دوزخ میں چلا جاؤں گا؟ کہو گے؟ کون کہے گا؟ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایسی لغو باتوں میں نہ پڑیں۔ یہ انٹرنیٹ یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان ہے، یاد رکھیں نقصان ہے۔ مشکل سے 5% آپ کے لیے فائدہ مند ہے، صرف 5%، 5%، باقی 95% یہ آپ کے لیے نقصان ہے، نقصان ہے، جس کا رزلٹ اگر دیکھنا ہے تو نوجوان نسل کے اندر دیکھ لیجئے۔ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے کہ میں کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہا ہوں، خود سوچئے، میں بھی آپ ہی کے صف میں ہوں، مجھے بھی میرا محاسبہ کرنا ہوگا، ہر کوئی اپنی جگہ محاسبہ کر لے۔ انٹرنیٹ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان ہے؟ ارے اتنا کیوں؟
آئیے پچھلے زمانے کو دیکھیے، اب جو نوجوان ہیں 40 سال کی عمر میں آ چکے ہیں تو اپنے بچپن کو یاد کر لیجئے، زیادہ دور بھی نہیں جاؤں گا۔ پہلے لوگوں میں ایک طرح کی محبت ہوتی تھی۔ محبت کیسی ہوتی تھی؟ ایسی محبت، شادی ہو یا میت، دونوں بھی ایک دوسرے کی محبت کو بانٹ لیتے، خوشی میں بھی بانٹتے، غم میں بھی بانٹتے۔ لیکن آج عالم یہ ہو چکا ہے، مرنے والا مر رہا ہے، خوشی منانے والا خوشی منا رہا ہے، حسد کرنے والا اپنا حسد کر رہا ہے۔ پورے محلے میں ایک آدھ فون ہوا کرتا تھا پہلے، جو لینڈ لائن کا فون ہوا کرتا تھا، وہ اچھی طرح یاد آ رہا ہے۔ نمبر ملانا بھی بٹنوں کا نہیں تھا، اس پر فون کا جو انسٹرومنٹ تھا اس پر فون نمبر ملانے کے لیے نمبر کے بٹنز نہیں تھے، کی بورڈ نہیں تھا، بلکہ اس کے اوپر نمبر ڈالے ہوئے رہتے اور ایک گول دائرہ ہوتا پہیے کی طرح، جو نمبر ملانا ہے اس نمبر کی جگہ انگلی لے کر گھماتے، وہ گھوم کر پھر اپنی جگہ آ کر کھڑے ہو جاتا، گھوم کر وہ اپنی جگہ آ کر کھڑا ہو جاتا۔ پھر وہ فون ایک تھا تو سارے محلے والے اسے جڑے رہتے، وہ فون کی غرض ہوتی، لیکن وہ ایک غرض کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، رشتہ داری اور پڑوسیوں کا وہ ادب و احترام برقرار رہا کرتا، پڑوسی کے حقوق ادا ہوتے۔ لیکن آج کہاں ہیں؟ پڑوسی خاندان اپنی جگہ ہو، اب بھائی بہنوں میں دوریاں ہو چکی ہیں، ماں باپ اور اولاد میں دوریاں ہو چکی ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے ہمارے دل و دماغ دنیا کی طرف مائل اور ماں باپ سے، گھر سے، بھائی بہنوں سے دور ہوتے چلے جا رہے۔ اب فون زمانہ ترقی کرتے کرتے فون سیل فون کی شکل اختیار کیا، کی بورڈ، پھر اب وہ بھی چلا گیا صرف ٹچ کرنے پر ساری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے کر گھومتے چلو۔ تو کیا ہے؟ یہ دوریاں ہیں۔ اب سن رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہم سب کہانی سنا دے رہے ہیں، لیکن سوچیے اس کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ میں نے جو بتایا نا، جو نمبر آپ ملاتے یعنی زیرو اگر ملاتے، زیرو کو اس طرح گھماتے تو پورا راؤنڈ پھرتا، پھر آ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتا۔ تو اس وقت کا دور وہ تھا، وہ ساری دنیا گھوم لے لیکن اپنے ٹھکانے پر آ جاتا۔ اور آج کا عالم یہ ہے، ارے پاس بیٹھے، قریب میں بیٹھے، آغوش میں بیٹھے بھائی بہنوں کو، ماں باپ کو بھول بیٹھے، تو خاک مرنے کے ایک بات کیا یاد کرو گے؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں، تم زمانے کی ترقی کو دیکھ کر، تم عیش و آرام کو دیکھ کر اپنے اسلام کو نہ بھولنا۔ ہنس کر تو ٹال دیتے ہیں، سننے پر ہنسی تو آ جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا جب وہ قبر کی زندگی ہوگی اس وقت پتہ چلے گا۔ ہنسنا یہ ہر کسی کو آتا ہے، لیکن جاتے وقت معلوم ہوگا کہ کیا ہے۔ کیوں کیا ہم ایسی محفلوں میں بیٹھتے نہیں، اسلام کیا ہے جانتے نہیں، قرآن کیا ہے جانتے نہیں، بس کہتے ہیں کہ قرآن نے جہاد کا اعلان کر دیا، قرآن نے فلاں کو کافر کہہ دیا۔ ارے ہم آج تک کسی کو کافر نہیں کہے، اہل سنت والجماعت، علماء ربانیین کافر کو بھی کافر بولنے سے میں اعتراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے سامنے ہوتا ہے، نہیں معلوم کل اس کی آنے والی نسلوں میں کون مومن ہو سکتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ مسلمان بھی مرتد ہو جاتے ہیں، ابھی ان کا قصور ہے، ان کی مقدر میں ایمان نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، میں نے شب برات کے دن بھی کہا اس رات میں کہ بیماریاں جتنی دنیا میں ہیں، مشکل سے 50% بیماریوں کا علاج آپ کے ڈاکٹر اور حکیم کرتے ہیں، باقی 50% بیماریوں کا علاج خدا کی قدرت میں پوشیدہ ہے۔ وہ جسے چاہے شفا دے دے، وہ جسے چاہے موت دے دے، اس کی مرضی ہے۔ اب قرآن کے الفاظ پر جہاد کو لے کر اعتراضات کرتے ہوئے آئے، تو اب تو مرنے پر بھی اعتراض کریں گے خدا کی ذات پر۔
کہ اس نے مار دیا، اس نے مار دیا جی؟ تو خدا را سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ موٹے موٹے لفظوں میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ تاکہ ہمارے دماغ سمجھ جائیں ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. میں نے اس رات میں یہ بھی کہا تشویش ہے، ابھی بھی لوگ تشویش میں ہیں. لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، ارے کبھی قبر کی فکر کی؟ کبھی قبر کی فکر کی؟ ابھی سے سوچ رہے ہیں جب کبھی کچھ اعلان نہیں آیا، گائیڈ لائنس کچھ نہیں آئے حکومت کی جانب سے. رمضان میں کیا ہوگا، تراویح کیا ہوگی؟ ارے رمضان کے آنے تک زندہ بھی رہو گے، یہ ہوش ہے تمہیں؟ کل کیا ہوگا تمہیں پتا ہے؟ اب یہاں سے صحیح سالم گھر پہنچ سکو گے، زندگی کا بھروسہ ہے؟ اپنی جگہ ہے. آپ احتیاط کیجئے ہر چیز پر، کیونکہ ہمیں تو یہ تعلیم دی جاتی ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے قوانین پر عمل کرنا بھی ہمارا شیوا ہے، ہم پر ضروری ہے. بھائی جب باضابطہ اس کا محکمہ ہے، وزیر صحت کہہ رہا ہے کہ بھئی بیماری ہے جس کی وجہ سے تمہیں نقصان ہوتا ہے، ماسک کا استعمال کرو، تو کرو، کرنے میں کوئی بات نہیں ہے. ماسک کا استعمال کرو، اچھی بات ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے ماسک کیا ہوتا ہے، استعمال کیوں کرنا ہے. 1400 برس پہلے اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا تو اعتراض کرتے رہے تھے، غیر تو غیر اپنے اعتراض کر رہے تھے. پیسہ نہیں تھا، برقعے کی پابندی تھی. آج پیسہ آ گیا، بلڈنگ آ گئی، پھرنے کے لیے ایک ایک بچے کے لیے ایک ایک کار رکھی ہوئی ہے، فلیٹ ہے. اب معتبری آ گئی، کہتے کہ پردہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود غرضی کے لیے اسلام کو استعمال کرتے ہو. جب غربت کے عالم میں تھے تو اپنے چہرے کو ڈھانک کر چلا کرتے، جب مالدار ہو گئے تو چہرہ بے نقاب ہو گیا. تو اب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہ سر سے زیادہ اونچے ہو چکے ہیں، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے. اب عورت تو عورت، مرد کو بھی اپنا چہرہ چھپانے کا وقت آ چکا ہے، جو پچھلے 1 سال سے چل رہی ہے وبا. تو بہرحال اسی لیے آپ وہ نہ سوچیں، آپ حکومت کے گائیڈ لائنس پر چلے، ماسک کا استعمال کریں. الحمدللہ انشاءاللہ مساجد آباد رہیں گے، تراویح بھی ہوگی، سب کچھ ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ختم کرنا ہے. آپ جو حکومت کے گائیڈ لائنس ہے اس پر عمل کریں، ماسک کا استعمال کریں، سماجی فاصلہ رکھیں، انشاءاللہ سب ہوگا. اس طرح نہیں ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے پچھلے سال 22 مارچ جو کہا تھا، آج بھی وہ الفاظ کہہ رہا ہوں، درمیان میں کئی دفعے کہہ چکا ہوں کہ مسجد سے دور ہونا، اللہ کے گھر سے دور ہونا، عبادت و ریاضت سے دور ہونا، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا رزلٹ ہے. کیونکہ اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، رزق دے گا، کسی نہ کسی ذریعے سے دے گا. لاک ڈاؤن میں ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا جن کے پاس کھانے کے لیے ایک دانہ چاول گھر میں نہیں ہے، لیکن ان تک بھی وہ رزق پہنچایا گیا. کس زاویے سے پہنچایا؟ یہ خدا کی مرضی ہے، وہ جس کے چاہے ذریعے دے سکتا ہے، کیونکہ دینے کا وعدہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں غافلوں کی مدد نہیں کرتا، میں غفلت کے پردوں میں رہنے والوں کی مدد نہیں کرتا. تو لہٰذا غفلت مت بڑھتی ہے، غفلت میں مت رہیے. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا، وہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا، تمہارے چہروں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ آج کی بات نہیں ہے، شاید آپ نے وہ نہیں سنا ہوگا. میدان محشر جہاں برپا ہوگا اس وقت حساب و کتاب ہوگا. جو بندہ نیک ہوگا، جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، اللہ رب العالمین کے سامنے فرشتے اس کو روبرو کھڑا کریں گے، روبرو کھڑا کریں گے خدا کے سامنے. اور اللہ رب العالمین اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے گا، جنت کا فیصلہ کر دے گا اور جنت میں چلا جائے گا. اب مجھ جیسا گناہگار جب ہوگا، جس کے نامہ اعمال میں بدکاریاں ہی بدکاریاں ہو، گناہ پر گناہ ہو،
تو مجھ جیسے گناہگار کو فرشتے خدا کے روبرو کھڑا نہیں کریں گے، بلکہ پیٹھ کے بل کھڑا کریں گے، پیٹھ کے بل کھڑا کریں گے۔ جب اللہ رب العالمین نامہ اعمال ہاتھ میں دے گا تو لیفٹ سائڈ سے، لیفٹ ہینڈ سے لینا پڑے گا، بائیں ہاتھ سے منہ کالا کرنا پڑے گا، جہنم کے راستے پر جانا پڑے گا۔ تو یہی ہے، جب ہمارے گناہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اسی لیے فرماتا ہے اے میرے بندو تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، میری ذات پر اٹوٹ بھروسہ کر لو تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چاہے تمہارے سامنے کیسی ہی مصیبت کے پہاڑ کیوں نہ توڑے جائے، تم مجھ سے دور نہیں ہو سکتے اگر میری ذات پر بھروسہ کرتے ہو۔ میری ذات پر اگر بھروسہ نہیں ہے، دنیا داری پر بھروسہ ہے، دنیاوی چیزوں پر بھروسہ ہے، دنیاوی طاقت پر بھروسہ ہے، دنیاوی حکومتوں پر بھروسہ ہے، تو پھر یاد رکھ لو اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، مرتے وقت بھی ذلیل ہوگے، قبر میں بھی ذلیل ہوگے، میدان محشر میں بھی ذلیل ہوگے۔ تو خدا را ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ فکر ہے آپ کو رمضان کی؟ جی یہ بتائیے 5 وقت کی نماز ہم کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ایسے وقت میں رمضان کی فکر تو کرتے ہیں کیونکہ کمانا بھی اسی وقت نے، لیکن 5 وقت کی نماز کون ادا کر رہے ہیں؟ آپ فیصلہ کر لیں، میں کسی کو نہیں کہتا کہ اٹھ کر کہو یا بتاؤ، فیصلہ آپ کر لیں۔ رمضان کے آنے کی فکر تو کر رہے ہیں، کیا ہوگا رمضان میں؟ تو یہ ریاکاری اپنے ذہن سے نکال دیں۔ دنیا کو بتانے کے لیے اب تک بہت کچھ ہم نے کر لیا ہے، اب خدا کو راضی کرنے کے لیے اعمال اختیار کریں۔ بس فون لے لیے بیٹھ گئے۔ بعض تو ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں تو فون پر چیٹنگ کرتے بیٹھتے ہیں۔ ارے بھائی آپ کچھ بھی کر رہے ہوں گے، فون ضرورت کے طور پر آپ استعمال کیجئے۔ فون، انٹرنیٹ اور دنیا کی تمام ترقی یافتہ چیزیں صرف اور صرف ہمیں ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ جس طرح ہمارے گھر میں عورتیں روٹی بناتی ہیں 1 چٹکی نمک کا استعمال کرتی ہیں، 1 کلو آٹے کی اگر روٹیاں بنائی جائے 1 سے 2 چٹکی نمک کا استعمال کرتی ہیں، اگر 3 چٹکی اگر نمک ڈالا جائے تو روٹی کھاری ہو جاتی، کھائی نہیں جاتی۔ تو یہ ضرورت ہے ہماری، اس کو بھی چٹکی بھر کی طرح استعمال کریں۔ دن رات فون میں لگے ہوئے ہیں، جس سے ہمارے معصوم بچے بگڑ رہے ہیں، جس سے ہمارا دین تباہ ہو رہا ہے۔ جو آیا سن لیے۔ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی اپیل کی ہے، کسی اعتبار سے سوشل میڈیا پر کوئی اعتراضات چلتے ہیں، اگر دین کا معاملہ ہو تو علماء مشائخین اس کے ذمہ دار ہوں گے، آپ کو خاموشی اختیار کرنا ہے۔ بیچ میں آپ جانا نہیں، کچھ بولنا نہیں، کیونکہ وہ جانتے نہیں، اس بات پر آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو دن مل رہے ہیں اس کو غنیمت جانے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان بھی ہمارا سکون سے گزرے گا، عید بھی ہماری سکون سے ہوگی۔ شرط ہے کہ ہم اسلام پر ثابت قدم رہیں، خدا کی ذات پر کامل یقین رکھیں، اور ظاہری اعتبار سے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ریاست میں ہم رہتے ہیں، وہاں کے قوانین کو فالو کریں۔ ماسک کا استعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ماسک کا استعمال کریں۔ آپ کو کسی مسجد میں روکا نہیں جاتا کہ آپ نے ماسک پہن کر کیوں آیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حکومت کے اعتبار سے پہن کر آئیں، پہن کر آئیں، ہر چیز سے دور رہیں، صرف ماسک پہننے سے نہیں۔ ماسک پہننے کے علاوہ یہ کورونا وائرس ہے، ٹچ کی بیماری کہہ رہے ہیں، ٹچ ہونے سے بیماریاں پہ بڑھ رہی ہیں، اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب جہاں شراب خانوں سے بھی دور رہنا ہے، چوری ڈاکوں کی اڈوں سے دور رہنا ہے، فحاشی اڈے، زنا کی اڈوں سے بھی دور رہنا ہے، وہ سب چھوڑ دیے، صرف یہ لے کر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہنے والا جو گائیڈ لائن دے رہا کہہ رہا ہے، اب اس سے زیادہ ہم اچھلتے ہیں، ہم بولتے ہیں نا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں۔ اسلام نے اس لیے 1400 برس پہلے قرآن نے فرما دیا
الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہا، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، اس پر کوڑے لگائے جائے۔ اسلام نے سزا مقرر کی ہے۔ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ خود عرب میں بھی کم ہو چکا ہے یہ ماحول۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اس کے دونوں ہاتھ پہنچوں سے کاٹ دیں، پہنچوں سے، تاکہ ہاتھ لٹکتے رہیں، لوگوں کے سامنے ایک علامت بن جائے، دکھ جائے کہ چور ہے۔ یہ ساری سزائیں اسلام نے بتائی ہے۔ اسلام پر کہاں عمل کر رہے ہیں؟ اگر اس چیزوں پر عمل کرتے ہوتے، اسلامی تعلیمات پر، نہ کورونا آتا، نہ کورونا کا کاف آتا، کوئی بیماری آتی ہی نہیں۔ ارے یہاں تک کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ میں نہیں، اب تک اسلامی تعلیمات پر بحث کر رہا تھا میں۔ اب جس سائنسدان کی بات آپ کر رہے ہو نا، جس سائنٹیفک طریقے سے آپ زندگی بسر کر رہے ہو، اسی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مسلمان کو جو طریقہ نماز کا بتایا گیا ہے، مسلمان کو جو طریقہ نماز کا سکھلایا گیا ہے، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سلو کما رأیتمونی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، نماز اس طریقے سے پڑھو۔ تو کیا ہوگا؟ سجدہ جب کرتے ہیں نا ہم، سجدہ جب کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ خون آپ کے پیر سے دماغ تک سرکولیشن کرتا ہے، دوڑتا ہے، تازہ ہوتا ہے، ریفریش ہوتا ہے۔ یہ حکمت رکھی ہے خدا نے نماز میں۔ احکام اسلام ایک ایک چیز اٹھا کر آپ دیکھیے، جہاں مسلمان ان چیزوں سے کتراتا ہے، جہاں مسلمان صرف دوائیوں پر بھروسہ کر بیٹھا ہے، ارے وہ 5 وقتہ نمازی ہو جائے تو قسم خدا کی وہ شوگر کا مریض نہیں ہو سکتا، وہ ہارٹ پیشنٹ نہیں ہو سکتا۔ ارے آج سائنس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ رمضان کے روزے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرض کیے گئے ہیں نا، کیوں؟ آج سائنس کہہ رہی ہے 365 دن میں، سال بھر میں کم سے کم 1 مہینہ، منیمم 1 منتھ، 1 مہینہ 10 سے 12 گھنٹے اگر کوئی بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنے معدے کو پانی تک نہیں پہنچاتا، تو وہ کبھی کینسر کا مریض نہیں ہوتا۔ سائنس کہہ رہی ہے، اب تو عمل کر لو۔ قرآن نہیں سمجھ سکے، حدیث نہیں سمجھ سکے، ہم اپنے علماء مشائخین کی باتوں کو نہیں سمجھ سکے، ہماری زندگی چل رہی ہے سائنٹیفک اعتبار سے، کیونکہ سائنٹیفک کا دور چل رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس سائنٹیفک اعتبار سے تو سمجھو۔ اب تو رمضان کے روزے رکھ لو اگر کینسر کے مرض سے بچنا ہے، اب تو 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جاؤ، بیماریوں سے، کورونا سے بچنا ہے۔ آپ کو 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو 5 وقت وضو کرنے کا حکم ہے۔ وضو کرتے ہیں 1 مرتبہ نے 3 مرتبہ دھونے کے لیے نبی نے فرمایا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ 1 ہی مرتبہ، لیکن نبی فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھو لو، کیونکہ ہو سکتا ہے 1 مرتبہ میں کوئی جگہ خاص سوکھی رہ جائے گی جس سے دوسری مرتبہ کمپلیٹ ہوگا، اگر رہ جائے تیسری مرتبہ تو تیسری مرتبہ ختم ہو جائے گا۔ ایک تو سنت رسول ادا ہو رہی ہے، دوسرا کورونا وائرس کے موقع پر آپ کو بتایا جانا چاہتا ہے کہ سینیٹائزر کا استعمال کرو، سینیٹائزر جس کے اندر الکوہل کا استعمال ہو رہا ہے، جس سے مسلمان نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو 5 وقت آپ اچھی طرح وضو کر لیں، یہ سب سے بڑا سینیٹائزر ہے۔ دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے، دنیا میں ساری چیزیں، دنیا کا سارا قانون، دنیا کا سارا دستور، دنیا کا سارا آئین، اس کا صدر مرکز قرآن ہے۔ قرآن سے ہی سب تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش ہم نے نہیں کی۔ خدا را موقع ہے سدھرنے کا، سنورنے کا۔ قرآن پاک کو پڑھیے، انشاءاللہ ساری بیماریاں آپ کی دفع ہو جائیں گی، ساری بیماریاں۔ آپ 5 وقت نماز پڑھیے، روزانہ قرآن پاک کم سے کم 1 آیت 5 منٹ
24 گھنٹوں میں سے کیا 5 منٹ ہم نہیں نکال سکتے قرآن کی تلاوت کے لیے؟ جبکہ اس قرآن کے پڑھنے کے لیے بتایا جا رہا کہ ایک لفظ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں تمہیں ملیں گی، 10 گناہ تمہارے مٹا دیے جائیں گے، 10 درجات تمہارے بلند کیے جائیں گے۔ جیسے الف لام میم، کتنے حروف ہے؟ 3، الف لام میم، صرف الف لام میم پڑھ لیں آپ تو 30 نیکیاں مل گئے آپ کو، 30 گناہ آپ کے مٹا دیے گئے، 30 درجات آپ کے بلند کیے گئے۔ اب اسی طرح سورہ فاتحہ کو کاؤنٹ کر لیجئے، اس میں کتنے لفظ اور کتنے ورڈز آ رہے ہیں، تو ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکیاں دے کر تمہارے درجات بلند کر کے تم کو بلند مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، اور ہم ہے کہ اس سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ اسلام پر ثابت قدم رہنے اور خدا کی ذات پر کامل یقین رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری نونہال معصوم نسلوں کو بھی یہ درس ملتا چلا جائے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔